بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے جب ہم لوگ ایک نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ میری ساس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر اب تمہارا ہی ہے، سو تم اس کی حفاظت کرو، اسے اس طرح بنا سنوار کر رکھو جیسے کسی کی نئی نویلی دلہن ہوتی ہے۔ میں اپنی ساس کی اس بات سے بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ آج کل ساسیں الگ گھر دینا تو دور کی بات، بہو کو کبھی سکون سے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا دیکھ بھی لیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ مگر میری ساس اس حوالے سے بہت اچھی تھیں، انہوں نے آج تک کبھی مجھے میرے شوہر کے پاس بیٹھنے وقت گزارنے سے منع نہیں کیا، بلکہ شادی کے 1 سال بعد ہی مجھے اور میرے شوہر کو نئے گھر میں منتقل کر دیا۔ لیکن حالات جیسے بدل رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ تم نئے گھر میں صفائی شروع کر دو، کیونکہ یہ گھر پہلے کسی اور کے استعمال میں تھا۔ اس گھر میں رہنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل تھا، لیکن گھر خوبصورت تھا، کشادہ تھا، ہوادار تھا۔ اگر میں اس کی تھوڑی دیکھ بھال کرتی تو اچھا خاصا تھا۔ سو 2-3 دن سے میں مسلسل اپنے گھر کی صفائی میں مصروف تھی، جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر شاکر گھر سے غائب رہنے لگا ہے۔ میں اگر پوچھ بھی لیتی تو کہتے کہ گھر کی چیزیں لانے کے لیے باہر گیا تھا، اور بات بھی ایسی ہی تھی، وہ کبھی گھر کے لیے جھاڑو، کبھی مگ تو کبھی کوئی چیز لے آتے۔ میں انہیں کہتی، شاکر الگ الگ جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایک ہی بار بازار جائیں، میں آپ کو فہرست بنا کر دوں گی، آپ وہ سب چیزیں لے آئیے گا، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے۔ وہ کہتے، مجھے چلتے پھرتے کوئی بھی چیز پسند آ جاتی ہے، اس طرح اگر فہرست بنا کر جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی خراب چیز بھی آ جائے گی، تو مجھ پر بھروسہ کرو، میں اس گھر کو تمہیں سجانے میں مدد کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات سے خوش ہو گئی۔ اب میں اور بھی زور و شور سے گھر کی صفائی کرنے لگی تھی۔ گھر کی دیواروں پر کافی گند لگا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں رہنے والے پہلے کے لوگ کافی بد اخلاق تھے اور بد تہذیب بھی۔ مگر میں جب بھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرتی، میرے شوہر مجھے ٹوک دیتے، کہتے کہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ مجھے ان کا یہ رویہ بڑا حیرت انگیز لگتا، کیونکہ میں جب بھی کسی کی بات کرتی تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، مگر جب اس گھر کے پچھلے لوگوں کی بات کرتی تو شوہر کو برا لگتا، کہتے کہ تم کو ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، یہاں شاید ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ رہ کر گئے ہوں، اس لیے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں خاموش تو ہو گئی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری خاموشی اور تابع داری کا میرا شوہر یہ صلہ دے گا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، میں نے کچھ مزید صفائی کی تھی، اب میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میری ساس مجھے بار بار منع کر رہی تھی کہ تم اس وقت جھاڑو نہیں دو، گھر میں بدقسمتی آتی ہے۔ میں ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ تبھی میں نے سارا کوڑا اکٹھا کر کے دروازے سے باہر پھینکنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے 2 لوگوں کو دیکھ کر میری تو جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے میرا شوہر ایک نوجوان، خوبصورت اور ایک انتہائی حسین لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ لڑکی نے خود کو زیور میں لدا ہوا تھا، جبکہ شوہر کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی، کیونکہ پہلی بار تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ لڑکی میرے شوہر کے ساتھ آئی ہے۔ میں سمجھی کہ شاید گھر سے بھاگی کوئی لڑکی ہوگی جو بھاگ کر شادی کرنا چاہتی ہوگی، میرے شوہر نے اس لڑکی کی مدد کی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے خوش دلی سے لڑکی کو گھر کے اندر آنے کا کہا۔ لڑکی نے باتیں کرنے لگی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے، ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے۔ یہ کون ہیں؟ آپ انہیں یہاں لائے کیوں ہیں؟ اچانک میں نے مشکوک سے لہجے میں پوچھا۔ ارے یہ تو تمہاری نوکرانی ہے، تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے ہر کام کرے گی، تمہاری فکر میں نے تمہارے لیے اتنی خوبصورت کام والی لائی ہے، دیکھو تو صحیح۔ شوہر کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، جبھی تو مجھے شک ہوا کہ یہ عورت کوئی نوکرانی نہیں ہے، نوکرانی ہوتی تو بھلا روسی لباس میں کیوں ہوتی۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کی بجائے اسی لڑکی فاریہ سے پوچھ ہی لی۔ کیا بات ہے، تم اگر کام والی ہی ہو تو تم نے اتنا بناؤ سنگھار کیوں کر رکھا ہے؟ کیا گھر والوں سے بھاگ کر آئی ہو؟ جی بس کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میرے شوہر کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا،
میں تو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا ہم تمہاری شادی چچا کے بیٹے ممتاز سے کرنا چاہتے ہیں، مگر میں صادق کو پسند کرتی تھی۔ ساکت میرے گھر کے قریب رہتا تھا، ہمارا پڑوسی تھا، آنے جانے والا تھا۔ مجھے شروع سے ہی وہ لڑکا پسند تھا، اسی لیے میں اپنی شادی اس کے ساتھ رچانا چاہتی تھی۔ مگر پھر عجیب بات تو یہ ہوئی کہ میرے شوہر کو میرے ماں باپ نے رد کر دیا۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں اپنے محبوب سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات کے 2 بجے گھر سے بھاگ جائیں گے اور پھر کبھی اپنے گھر والوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ جب یہ لوگ راضی ہو جائیں گے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سمجھنے لگیں گے، قبول کر لیں گے، تو ہم واپس آ جائیں گے۔ اگرچہ میرا محبوب اس بات سے متفق نہیں تھا، مگر میں نے ہمت کی اور رات کی 2 بجے اپنے گھر سے قدم باہر رکھ دیا۔ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی لذت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اب میں واپس تو جا نہیں سکتی تھی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس بے وفا کا انتظار کرنے لگی، مگر اس نے نہ آنا تھا، سو وہ نہیں آیا۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی روتی رہی۔ میں تو گھر سے دلہن کا لباس پہن کر نکلی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری ہر بات مانے گا، میری اتنی بڑی قربانی کی قدر کرے گا، لیکن اس نے تو عین موقع پر پیٹھ دکھا دی۔ وہ تو یوں بھاگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے وہ اتنا بڑا گڑھا کھود دے گا، مجھے بیچ راستے میں لا کر یوں اچانک ہی چھوڑ دے گا۔ گھر جانے کی بجائے میں اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹرین آ گئی۔ میں نے گاڑی پر بیٹھتے ہی اس بے وفا کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ تب ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھے کچھ رقم دی اور کہا کہ تم کراچی شہر میں اتر جانا۔ وہ شہر غریبوں کے لیے کسی ماں کی آغوش جیسا ہے، ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، نہ ہوا تو تم کسی دارالامان میں اتر جانا، لیکن بیٹی میرا مشورہ ہے تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس عورت نے مجھے یہ بات کہی تو تھی، مگر اس وقت میں سمجھی نہیں، بس کرتے کرتے میں وہاں سے آ گئی۔ کراچی پہنچ کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ ایک فیکٹری کے سامنے کھڑی تھی کہ آپ کے شوہر مل کے، تبھی سے انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر میں نوکری کر لو، ویسے بھی اب تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ دراصل میں نے ہی انہیں اپنی دکھ بھری رودات سنائی تھی، تب یہ مجھے گھر لے کر آ گئے۔ اچھا واقعی، میں اپنا دل صاف کر کے بولی، پھر تو بہت اچھی بات کی ہے۔ شاکر، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے ایک غریب لڑکی کی مدد کی ہے؟ ویسے شک تو مجھے بھی تھا کہ آپ نے کسی لڑکی کو سہارا دیا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے بڑے دل والے ہوں گے۔ آپ نے میرے لیے انہیں گھر لایا، گھر کے کاموں ہوگی ہی، میں دن بھر بوریت سے بچ جاؤں گی۔ میری بات پر شاکر مسکرا دیے۔ ہاں، بس اسی لیے تو میں اپنی بیگم کا بہت خیال رکھتا ہوں، اسی لیے اس لڑکی کو یہاں لایا ہوں۔ میری ساس اس وقت کمرے میں داخل ہوئیں اور شاکر کی طرف دیکھ کر بولیں، شاکر بیٹے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بات کو ابھی واضح کر دو۔ کیا اماں جی؟ شاکر نے گھوم کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں جی خاموش ہو گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی جاتی ہوں، میں تم لوگوں سے بعد میں بات کروں گی، دراصل میں یہاں اپنے کسی کام سے جا رہی ہوں، ساس نے کہا۔ کمرے سے نکل گئیں۔ ان کی آخری بات نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ شاکر کے کہنے پر میں نے اس لڑکی کو الگ کمرہ دے دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی اس نے مجھ سے نئے کپڑے طلب نہیں کیے۔ کہنے لگی کہ میرے پاس اپنے کپڑے ہیں، میں وہی پہنوں گی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر وہ گھر سے اسی طرح نکلی تھی، یعنی بے سر و سامانی کے اپنے لیے پہننے کے جوڑے کہاں سے آئے؟ خیر، میں نے اسے الگ کمرہ دے دیا۔ شاکر میرے پاس آئے تو انہوں نے اس لڑکی کی کوئی بات نہیں کی، تبھی میں مطمئن ہو گئی۔ لیکن رفتہ رفتہ میرے شوہر کی وارفتگی سمجھ آتی گئی۔ وہ شمائل کی جانب زیادہ جھکاؤ دکھانے لگے۔ ہم جب بھی کھانا کھاتے، شمائل کو آگے بڑھ بڑھ کر کھانا دیتے، جبکہ میں نے اب اسے اپنی حیثیت میں رکھنا شروع کر دیا تو میرے شوہر کو یہ بات بھی بری لگی۔ میں اکثر شاکر سے کہتی کہ یہ لڑکی نوکرانی ہے، پھر ہم اسے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں، جبکہ میرا شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا، کہتا کہ یہ تو ہماری نوکرانی ہے، نوکروں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، یہ تو ہمارے گھر ہی ہمیں اپنا سہارا سمجھ کر رہ رہی ہے، تم اپنی بغض اور عناد کو ایک جگہ رکھو اور اس کے ساتھ مہمان سمجھ کر اچھا سلوک کرو۔ غرض یہ کہ ایک بار پھر میرے شوہر نے سلوک کرو،
غرض یہ کہ ایک بار پھر میرے شوہر نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ ان کی میری اس کام والی سے کوئی بھی دلچسپی نہیں، صرف بات اتنی ہے کہ وہ نوکروں اور ملازموں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں مطمئن ہو بھی جاتی اگر میری ساس کا رویہ نہ بدلتا۔ جب بھی وہ میرے کمرے میں آتی مجھ سے یہی کہتی، تم تو آرام کرتی رہتی ہو، سارا دن شمائل کام کرتی ہے، وہ بھی بیچاری تو انسان ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ ماں جی، آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اس گھر کی نوکرانی ہے، وہ کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ میری بات سن کر ماں جی کا منہ بن گیا۔ ہاں، آج کل کی لڑکیوں کو تو بس لیٹنے اور بیٹھنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس نسل کو، نہ کوئی لڑکی کام کرنا چاہتی ہے، نہ ہی اپنے ماں باپ کی، ساس سسر کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ہم تو اپنے زمانے میں بڑے تیز ہوا کرتے تھے۔ اماں جی کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی، آج نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن اب وہ بھی اسی شمائل کی حمایت میں مجھ سے باتیں کہہ رہی تھیں۔ خیر میں خاموش رہی کیونکہ شمائل تو ایک نوکرانی تھی، میں اس کی وجہ سے اپنا گھر خراب کیوں کرتی۔ لیکن ایک دن مجھے حیرت ہوئی جب میری ساس نے شمائل کو میرا ہی ایک جوڑا نکال کر پہننے کے لیے دیا۔ میں اس سے وہ جوڑا مانگنے لگی تو ساس نے کہا، تمہیں اس لڑکی کا کوئی خیال نہیں، بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے بھی اتنی کم عمر، تم اس کا ہر وقت دل دکھاتی رہتی ہو۔ میں نے سوچا میں اپنے شوہر سے اس بات کی شکایت کروں گی۔ شام کو جب شاکر گھر آئے میں نے ان سے یہ بات کہی تو ہاتھ جوڑ کر بولے، بس کر دو، تم ہر وقت شمائل کی ہی باتیں کرتی رہتی ہو جیسے کہ وہ تمہاری نوکرانی نہیں سوتن ہو۔ ارے بھائی، وہ تمہارا کام ہے، تم جانو، میں تم سے دو چار جو باتیں کرنے آتا ہوں تم کیا وہ بھی ختم کر دو گی؟ ان کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے چپ رہنا شروع کر دیا، مگر رفتہ رفتہ گھر کے شمائل اچھے کپڑے پہننے لگی، اچھا کھانے لگی۔ ایک دن تو میرے شوہر نے کھانے کی میز پر شمائل سے کہا، تم یہاں آ کر کھل گئی ہو، تمہاری رنگت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ہمارا ہی اثر ہو گیا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے شمائل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب میں شمائل کو مزید گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ گھر کے کام خود سنبھالنا شروع کر دیے، مگر اب تو بازی ہی پلٹ گئی۔ شمائل میڈم اچھے کپڑے پہن کر کرسی پر بیٹھی رہتی اور میں گھر کے کام کرتی رہتی۔ میرا خیال تھا کہ میں اس طرح اپنی ساس اور شوہر کو یقین دلا دوں گی کہ میں گھر کے کام خود کر سکتی ہوں، مجھے اب اس شمائل کی ضرورت نہیں، اسے گھر سے نکال دیں۔ مگر میرے اوپر تو حساب ہی الٹ پڑ گیا۔ جیسے ہی میں نے شوہر سے یہ بات کی تو کہنے لگے، ہاں تو صحیح ہے، جب ہمارے ہاں کوئی مشکل ہوگی تب تمہیں شمائل کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں، میں اس گھر میں شمائل کو اب مزید رکھنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنے پڑوس میں ایک غریب عورت کو کام کے لیے رکھا ہے، وہ بھی اسی طرح صرف راشن کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ شمائل سے میں خوش نہیں ہوں۔ میرے شوہر اس بات پر بپھر گئے، دیکھو اب تم غلط بات کر رہی ہو فاریہ، تمہیں نہیں پتا کہ یہ دنیا کتنی بھیانک ہے۔ اگر میں نے تمہیں اس گھر سے نکال دیا تو تم اسی طرح دربدر ہوتی پھرو گی، اس لیے میں جیسا کہتا ہوں تم ویسے ہی بن کر رہو۔ آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے پوچھا تو وہ غصے سے بولے، اس لیے کہ وہ کام والی نہیں بلکہ میری دوسری بیوی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، نہ تمہارے یہ نخرے برداشت کر سکتا ہوں۔ شاکر کی بات سن کر میرے سر پر تو آسمان آ گرا۔ کیا وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ مجھے دھوکے سے کر رہے تھے؟ مجھے لگا کہ آپ تو اسے اپنی مدد کے لیے لائے ہیں، جبکہ آپ نے تو اسے کسی اور مقصد کے لیے یہاں لایا تھا۔ ارے اگر آپ نے دوسری شادی کر ہی لی تھی تو مجھے تو بتا دیتے، کم از کم میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ ایسے حالات زندگی میں رہنا میرے لیے تو ممکن ہی نہیں۔ میری بات پر شاکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری مرضی ہے، تم جہاں مرضی جانا چاہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل میری دوسری بیوی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ میرے کاروبار کو بھی سمجھتی ہے۔ اب اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تم نے اگر اسے تسلیم نہیں کرنا تو مت کرو، لیکن میں اب اسے اپنا چکا ہوں، اسے سہارا دے چکا ہوں، اب یوں نہیں کر سکتا۔ شاکر کی بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے کیا کیا نہیں کیا تھا شاکر کی محبت میں، مگر انہوں نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں اٹھا چکی تھی، اور اب جب کہ میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئی تھی، زندگی جینے کا دن آئے تھے، تب میری ساس اور میرے شوہر نے مل کر مجھ سے دھوکہ کر لیا۔
خدا جانے کہ ساس کو کس نے یہ باتیں بتائی تھیں اور کیا ہی ان پر دم بڑھ کر پھونکا تھا کہ وہ ہر دم اپنی دوسری بہو کے گن گانے لگیں۔ وہ مجھے میرا اپنا دشمن سمجھنے لگیں، جبکہ میں اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی۔ کچھ دن مزید گزرے، میرے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں اپنے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی، جبکہ میرا شوہر اور میری ساس میری سوتن کی تعریفیں کرتے رہتے۔ ایسے حالات نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ ایک دن میں نے قسم کھا لی کہ آج میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس گھر سے نکل کر کہیں دور چلی جاؤں گی، جہاں نہ ہی میرا شوہر ہو، نہ میری ساس اور نہ ہی میری سوتن۔ لیکن اس کے لیے مجھے بہت کوشش کرنا تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، لیکن میں ایسا کر نہیں پائی۔ سے پہلے ہی میری اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ جب میں نے گھر سے جانے کی بات کی تو سوتن نے اور شوہر نے مل کر مجھے نہ صرف بد چلن عورت کہا، بلکہ لڑاکو، بے صبری اور منہ پھٹ بھی کہا۔ اپنے ہی شوہر کے منہ سے اپنے لیے یہ باتیں سن کر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ سوچا کہ اب تو اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ جس عورت کا شوہر ہی اس کا نہ ہو سکا، اس کی محبتوں کا کیا فائدہ۔ میں نے اپنے گھر سے نکلنے کی ٹھان لی۔ شوہر کی باتیں سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے مزید ان کی کوئی چیز نہ سنی اور فوراً سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی دوا ملے جس سے میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں اپنے گھر سے نکل پڑی۔ سوچا کہ کسی میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر اپنی زندگی ہی ختم کر دوں گی، جب بھی میری سوتن کو چین آئے گا۔ میڈیکل اسٹور پر پہنچتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ اگر میں کرایہ دے دیتی تو زہر کے پیسے نہ لے پاتی۔ خودکشی کرنے کے لیے بھی تو رقم کا ہونا ضروری ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دکان میں کھڑی تھی۔ میں نے اس دکان والے سے چوہے مار گولیاں طلب کیں۔ دکان والا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آج کل تو سردیاں ہیں، آپ کو چوہے مار گولیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بس جی، ہم ذرا نیچے والی منزل میں رہتے ہیں، اسی لیے ہمارا گھر بہت گندا ہو رہا ہے، تو چوہے سردیوں میں بھی ہمارے گھر پناہ لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اسٹور والا مطمئن ہو گیا۔ اس نے مجھے چوہے مار گولیاں دے دیں۔ میں جیسے ہی وہاں سے نکلی، میرا دل زور زور سے کانپ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو کہ میری ساس اور میرا شوہر بدل گئے، لیکن اب جاننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کی زندگی کو ختم کرنے ہی والی تھی کہ ایک بوڑھی عورت کا چہرہ بڑا عجیب سا تھا۔ وہ کچھ مردانہ قسم کی لگتی تھی۔ اس کے بال بھی ایسے تھے جیسے اس نے اوپر خود سے لگا رکھے ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کیا خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ یہ گولیاں کیوں اٹھا رکھی ہیں؟ کیوں کھانا چاہتی ہو انہیں؟ اس عورت کی بات پر میں نے اپنی دکھ بھری کہانی اسے سنانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بولی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم خودکشی مت کرو، فجر تک دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ اگر کچھ نہ ہوا تو بے شک تم اپنی جان دے دینا، مگر ایک بار مجھ پر یقین تو کرو۔ تم فجر ہونے تک کا انتظار کرو، پھر میں تم سے خود پوچھوں گی، میں تمہارے گھر بھی آؤں گی۔ یہ سن کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ چلو، اگر فجر تک میرے حالات بدل سکتے ہیں تو اتنا بھی صبر کرنے میں کیا ہی حرج ہے۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میں اپنے گھر میں ہونے والے اس معجزے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے میری زندگی بدل جائے گی۔ شام کے 10 بجے تک میں نے انتظار کیا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ خدا کا شکر، فجر سے ذرا پہلے میری آنکھ ایک شور سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا ہمارے گھر کے باہر شور ہو رہا تھا۔ میں حیرت کے مارے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو باہر زور زور سے دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ شاکر نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس والوں کی وردی دیکھ کر ہی میرے شوہر سمجھ گئے تھے کہ کچھ غلط ہوا ہے، مگر پھر جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دراصل میرے شوہر کی دوسری بیوی کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ ایک جرائم پیشہ تھی۔ اس نے جو بھی اپنے کپڑے وغیرہ پہن رکھے تھے وہ صرف اور صرف دکھاوے کے تھے، ورنہ تو وہ لوگوں سے نقلی شادیاں کرتی اور ان کے زیور وغیرہ لوٹ کر بھاگ جاتی۔ ان دنوں اس کا واسطہ ایک بڑی تگڑے خاندان کے چشم و چراغ سے پڑا۔ وہ اسے لوٹ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پولیس کی نظروں میں آ گئی اور پھر پولیس اس کے پیچھے ہو لی۔ میرے شوہر کو اس نے بہلا پھسلا کر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ ساس لالچ میں آ گئی کہ بہو امیر ہے تو انہیں بھی رنگ دے گی،
مگر یہ سب تو چوری اور دکھاوے کا تھا، بھلا اس سے کیسے ہی کسی کی زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ میرے شوہر نے فوراً ہی اسے طلاق دے دی اور پولیس کو اپنا بھی بیان ریکارڈ کرا دیا کہ ان کو تو یہ لڑکی سڑک کنارے سے ملی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، سو انہوں نے نکاح کر لیا۔ شاکر آج بھی اس بات پر بہت شرمندہ تھے کہ وہ ایک عورت کی خوبصورتی دیکھ کر بہک گئے تھے، مگر میں سوچتی ہوں کہ وہ عورت کون تھی جس نے مجھے یہ سب بتایا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر آنے والے ایک پولیس والے کی شکل میں مجھے وہ عورت دکھائی دیتی ہے، تو کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ اللہ کی میرے لیے مدد تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔